آج یہاں پر موجود ہیں تمام خواتین حضرات، میری یہی دعا ہے آپ تمامی حضرات سے کہ مولا آپ کی عزاداری کو مولا قبول کرے. آج شام غریبہ کا ذکر میں کرنے والی ہوں. شام غریبہ مطلب ہوتا ہے the night of orphanage، یتیموں کی رات، اسیروں کی رات، قیدیوں کی رات، مظلوموں کی رات. یہ ایسی رات ہوگی کہ جو رات میرے حسین کی شیدانیوں پر بھاری ہوگا. رسول اللہ فرماتے تھے کہ میرے حسین کی شیدانیاں، میری جتنی بھی میری بیٹیاں ہیں، میری شہزادیاں ہیں، میری نواسیاں ہیں، ان سب پر بہت بھاری وہ رات ہوگی. ہم سب جانتے ہیں کہ 1 سے 10 محرم تک ہی محرم ہے. لوگ کہتے ہیں نا 1 سے 10 محرم ہی محرم ہے، اس کے بعد محرم کا مہینہ ختم. جی اس کے بعد ختم. لیکن 10 محرم تو امام حسین کی شہادت تھی، یہ ان کی امتحان تھی. فارسی میں کئی ایسے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ امتحان حسین ختم شد و امتحان زینب شروع است، کہ امام حسین، امام علی مقام حسین کا امتحان ختم، 10 محرم کو ختم ہو چکا. انہوں نے اللہ کی اللہیت بچا کر ثابت کر دیا کہ میں رہوں یا نہ رہوں میرے اللہ کا دین باقی رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، یہ میرے نانا جان کی امت کی اصلاح اب تک باقی ہوگی. میں رہوں یا نہ رہوں قرآن باقی رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں دین اسلام زندہ ہو کر رہے گا. اور انہوں نے دکھا دیا، نوکے نیزہ پر انہوں نے دکھا دیا، یہ کہہ کر دکھا دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ خبردار انہیں مردہ نہ کہو، بے شک یہ زندہ ہے. ہاں تمہیں خبر نہیں، ہمیں خبر نہیں، یہ زندہ ہے. تو آج مجلس اعظم میں شام غریبہ کی ذکر ہوگی، جو رسول اللہ نے زینب کبریٰ سے فرما دیا تھا کہ زینب تم میرے حسین کے ساتھ رہو گی. تو کہا کہ کیا ہم شیدانیوں کی بھی شہادت ہونی ہے؟ کہا عورتوں پر شہادت فرض نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا وقت آئے گا جو تمہیں بھی اپنا امتحان دینا ہے. کہ زینب کا امتحان اب شروع 11-10 کی رات، 11 جو مغرب کے بعد 11 چڑھتا ہے، 11 محرم الحرام، وہاں سے جناب زینب اور تمام شہدانیوں کے امتحان شروع ہو چکی ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ زینب کچھ بھی ہو جائے صبر کرنا، کچھ بھی ہو جائے صبر کرنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ صبر ہی ایسا صبر ہے جو اللہ کے دین کو باقی رکھے گا. یہ صبر ہی ہے. میں یہاں پر رکتی ہوں اور تھوڑا سا میں ایک آیت پیش کرنے والی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، میں صابروں کے ساتھ ہوں، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. پھر دوسری آیت میں اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، تم نماز کے ذریعے سے صبر مانگو، صبر کرو. کیونکہ یہ صبر وہ ہے جو اللہ ان صابروں کے ساتھ رہتا ہے. میں اللہ ساتھ ہوں، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ. نماز کس نے ادائیگی کی؟ وہ ویسا سجدہ جو آج تک اس سجدے کی کوئی بھی عوض پورا نہیں کر سکتا ہے پوری کائنات میں. میرے امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام وعلیکم السلام ایسا سجدہ کر کے بتا دیا زمانے کو کہ دیکھو میں نے نماز بھی بچائی، اللہ کا دین بھی بچایا. تکبیر، اللہ اکبر،
آپ کی عزاداری کو مولا قبول کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو آیت اتاری کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں، کربلا ارض کربلا کے جتنے 72 ایک بار آپ لوگ بابا سے بلند درود پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام مولا حسین سے فرمایا تھا کہ حسین، تجھے کل بہت بڑا کام انجام دینا ہے۔ آج تم صرف اور صرف 5 سال کے حسین ہو، کل جب تم 55 برس کے حسین ہو جاؤ گے تو کل تمہیں بڑے سے بڑے کام کو انجام دینا ہے۔ میں وہ ہوں جو میں نے دین لایا، میں وہ ہوں جو میں نے نماز میں نے لائی، میں نے قرآن لایا، میں نے اللہ کی اللہیت کو ثابت کیا۔ لیکن اے حسین، تم وہ ہوگے جو تم دین کو بچاؤ گے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی اللہیت کو بچاؤ گے، اللہ کے قرآن کو بچاؤ گے، اور اس سے بھی زیادہ اہم تمام انسانیت کو تم بچاؤ گے۔ تمہیں بہت بڑے کام کو انجام دینا ہے، بس تمہیں صبر کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے بس صبر کرنا ہے۔ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن تھامے رکھنا، کچھ بھی ہو جائے صبر کرنا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 1000 معجزے دکھانے سے بہتر ہے کہ تم ایک صبر کرو، صرف ایک صبر۔ انہوں نے کہا تھا کہ صبر کا جو مقام ہے اللہ کے عنقریب بہت بڑا اجر ہے، بس تم صبر کرنا، کچھ بھی ہو جائے۔ مولا حسین اگر چاہتے تو عرض کربلا انہیں جانے کی ضرورت بھی نہ تھی، وہ بیٹھے بیٹھے کچھ یوں معجزات دکھاتے کہ یزید کی نسل ختم ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔
ایسا ہو سکتا تھا. ایک اور اذان ہو. بآواز بلند درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول اللہ نے اپنے حسین کے لیے فرما دیا تھا کہ جب میں نہ رہوں گا تو یاد رکھنا حسین، تم بس صبر کرنا. اور یہی چیز سیم بالکل جناب زینب کے لیے بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ زینب کچھ بھی ہو جائے بس صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. تو زینب کبریٰ نے رسول اللہ سے فرمایا بھی تھا کہ یا رسول اللہ، فرمایا تھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ، میرے حسین کی جب شہادت، میرے بھیا کی جب شہادت ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا جب کوئی نہ بچے گا، کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی نہ رہے گا، میرے بھائی تمام جتنے بھی علمدار، عباس علمدار، وہ بھی نہ رہے گا. اس کے بعد کا منظر آپ کچھ پیشن گوئی کر کے بتائیں. آپ تو خلد کے امیر ہیں، آپ تو اپنی ہاتھوں کی ہتھیلی دیکھ کر بتا دیتے ہیں، پوری کائنات کو دیکھتے ہیں اپنی ہاتھوں میں، کیونکہ آپ کے ہاتھیں، آپ کے دست مبارک میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے. تو آپ یہ بھی بتا دیں، جب آپ نے میرے بھیا کی شہادت آپ نے بتا دی تو اب آپ اس کے بعد تو بتا دیں. رسول اللہ کا سر جھک گیا، رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا، صرف روتے رہ گئے. پھر سے زینب کبریٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے نانا جان آپ بتا دیں. پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا. تیسری دفعہ پھر پوچھا
کہا کہ نانا جان آخری بار میں پوچھ رہی ہوں، کیا بات ہے، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ میں تیسری دفعہ میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے بھیا کی شہادت کے بعد کیا ہوگا، آپ وہ منظر تو مجھے کچھ بتا دیں۔ جناب زینب کے انہوں نے بازو انہوں نے چومے، ان کے ہاتھوں کو چوما۔ جب جناب زینب نے یہ دیکھا، کہا نانا جان میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں آپ کا یہ عمل۔ کہا کہ میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ کل میرے حسین کی شہادت کے بعد تم پر، تمام تر شیدانیوں پر بڑا ظلم کیا جائے گا، بڑا ظلم کیا جائے گا۔ میں نے تمہارے ہاتھوں کو اس لیے چوما کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں رسن بانے جائیں گے، یہ یزیدی تمہارے ہاتھوں میں رسن بانے گے۔ میں نے تمہارے بازو کو میں نے چوما کیونکہ تمہارے بازو میں بہت کوڑے مارے جائیں گے، تمہیں زنجیر پہنا دیا جائے گا اور تمہیں اس طرح سے لوگ اسیر کر دیں گے، تمہیں اسیر کر کے تمہیں یہاں سے پورے شام کے بازار میں گھمایا جائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ رسول اللہ نے زارو قطار رویا، کہا کہ زینب اب یہاں سے امتحان تمہاری شروع ہے۔ کئی ایسے فارسی میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ 1 سے 10 محرم الحرام تک امتحان حسین ختم شد، کہ 1 سے 10 محرم تک حسین کا امتحان اب ختم۔ اب 11 محرم سے لے کر پورے 40 دنوں تک کے درمیان امتحان زینب شروع است، کہ اب زینب سلام اللہ علیہا یہ امتحان اب شروع ہو گیا۔ یہ کیسا امتحان تھا، بس اسی پر میں ذکر کروں گی۔ ایک بار آپ لوگ باواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ مولا علی کو جب یہ بات پتہ چلی، رسول اللہ نے خبر دی، تو مولا علی نے بھی کئی ایسی پیشن گوئی انہوں نے کی ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا علی اپنے تمام تر اصحاب کے ساتھ تھے، کسی جنگ کے لیے جا رہے تھے، کسی جنگ پر یا کسی ہجرت کے لیے، مجھے ٹھیک سے نہیں پتہ۔ روایت یہ ہے کہ ایک جگہ انہوں نے اپنے قزازوں کو، گھوڑوں کو روکا اور ان کے ساتھ تمام اصحاب بھی رک گئے۔ تو مولا علی نے فرمایا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ مقتل کی زمین ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ نینوا ہے، اسی زمین پر میرے حسین کے قزازے اتریں گے، یہاں پر میرے حسین کا خیمہ لگایا جائے گا، یہاں پر شیدانیوں کے خیمے لگیں گے، وہاں یزید جتنے بھی یزیدیت ہوں گے وہ سب کے سب جشن منائیں گے، اور وہاں پر میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہاں سے ان قزازوں کے ساتھ اونٹوں سے باندھ کر میری تمام تر بیٹیوں کو باندھ کر گھسیٹ کر لے جایا جائے گا شام کے بازار تک۔ تو مولا علی نے بھی اس کی فرمان نامہ جاری کر دیا تھا۔ میں ایک رک کر ایک جملہ یہی کہنا چاہوں گی کہ آج ہم عورتیں کتنے آرام سے حجاب اوڑھ لیتی ہیں، میں خود حجاب میں ہوں، نقاب برقعے پہن لیتے ہیں، لیکن سوچیں یہ ہم پر، ہمارے سروں پر جو چادر ہے نا، یہ جناب زینب کی رضا چھیننے سے، جو چھینی ان کی رضا چھینی، ان کی بدولت ہمیں یہ ملی ہے، ان کے عوض میں ہمیں ملی ہے۔ وہ زینب جو پردہ، میں کیا کہوں ان کے پردے کی، اللہ معاف کرے، میں کیا کہوں ان کے پردے کی۔ کیا آپ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مجمعین کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ان کی آواز میں بھی پردگی تھی، ان کے چہرے انور جسم مبارک تک 70,000 حور عین
جو جنتی حوریں تھی 70,000 دائیں طرف 70,000 بائیں طرف، وہ پردہ ان کا بنتی تھی، ان کا پردہ بن کر وہ یہاں وہاں کہیں بھی جاتی تھی، سر سے پیر تک پردہ، ان کی آواز میں بھی پردہ۔ انہی کی شہزادی جناب زینب کبریٰ ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ میں پیش کرنے والی ہوں، مدینہ منورہ کا واقعہ۔ یہ اس وقت واقعہ ہوا تھا، مولا علی کے حیات مبارکہ میں ہوا تھا، ظاہری حیات۔ فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گیا، جناب زینب کبریٰ بھی اپنے مصلی پہ کھڑی عبادت کر رہی تھی، تو ہلکی سی ان کی پیشانی سے ہلکی سی صرف ان کی پیشانی نظر آ گئی۔ وہ جہاں جس طرح سے وہ عبادت کرتی تھی، سامنے بڑا سا روشن دان ہوتا، تو جب بھی سورج کی کرنیں پڑتی تو جناب زینب کے دہلیز پر سب سے پہلے کرنیں پڑتی، سورج کی پہلی کرن۔ تو یہ پہلی کرن پڑنی ہی تھی کہ ان کی پیشانی پر ہلکا سا وہ چادر ہلکا سا دکھنے لگا، چادر ہٹ گیا ذرا سا، تو وہ سورج کی کرنیں واپس آ کر پلٹ گئی۔ سنیں، واپس آ کر پلٹ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ یہ معجزہ تھا، اندھیرا چھا گیا۔ تو امیر المومنین نکلے، تمام تر لوگ وہاں سے نکلے، تو دیکھا کہ صلاۃ و سلام ہو گیا، خطبہ ہو گیا، سب ہو گیا، نماز ہو گیا۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا منظر ہے کہ ابھی بھی تاریخی چھا گئی، ابھی تو سورج نکلے گا نا، تو یہ کرنیں واپس کیسے پلٹ گئی؟ تو تمام تر لوگ جتنے بھی مولا علی کے اصحاب تھے، انہوں نے کہا مولا علی سے، یا مولا یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ تم گھبراؤ مت، ابھی سورج پھر سے اپنا روشن دکھائے گا، گھبراؤ مت۔ وہ فوراً اپنے گھر گئے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنی عبادتوں میں مشغول تھی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، جناب زینب باہر آئی اور کہا کہ زینب، آج آپ کے معجزے نے ایسا معجزہ دکھایا ہے کہ سورج کی کرنیں واپس آ کر پلٹ گئی، پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ تو کہا بابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فجر کی نماز ہو چکی، صلاۃ و سلام ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو کہا باہر روشن دان کے باہر تو دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تاریخی ابھی بھی ہے، کہا یہ کیسا معاملہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا اس معاملے کی جڑ کیا ہے۔ کہا کہ آپ کی پیشانی ہلکی سی نظر آ رہی ہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ سورج بھی ہلکی سی جھلک آپ کی دیکھ سکے، یہ اللہ کو ناگوار ہے۔ اس لیے سورج کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی روشنی دکھاؤ، لیکن نور کے سامنے اپنی روشنی کبھی نہ دکھانا۔ یہ نور کے گھرانے ہیں، ان کی جو پردگی ہوتی ہے وہ حوروں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور یہ خود میں ایک نور ہے۔ جو حوریں ان کا پردہ بنتی ہیں وہ خود میں ایک پردگی کرتی ہیں، اور یہ تو آیت تطہیر کے وارثہ ہیں، یہ قرآن کی وارثہ ہیں۔ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا، قرآن ان کے نانا جان پہ نازل ہوا۔ قرآن کو اگر کسی نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے، عورتوں میں وہ زینب ہے، عورتوں میں تھی وہ تو فاطمہ ہے۔ یہ ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا مقام۔ تھوڑا سا میں نے بتا دیا، یہ تو ہلکی سی معجزہ تھی، اس طرح بے شمار معجزات ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گی۔ میں ابھی مصائب کربلا کی طرف بڑھ رہی ہوں، شام غریبہ، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ the night of orphanage، یہ یتیموں کی رات ہوگی، اسیروں کی رات ہوگی۔ کیسی رات ہوگی کہ زینب کی امتحان اب کیسے شروع ہوگی؟ جب مولا حسین کی شہادت ہو گئی، دیکھیے میں ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہوں گی کہ رونا آئے تو اپنے آنسوؤں کو نہ چھپائیے گا، کیونکہ یہ اس وقت کا منظر پھر دوبارہ کب ہمیں دیکھنے کو ملے ہم نہیں جانتے۔ ہماری حیات مبارکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری حیات کتنی ہے کتنی نہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم ذکر اعظام میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی گارنٹی کسی کی نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں خود کا ایکسپائری ڈیٹ ہمیں نہیں پتہ۔ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ تا حشر تک، جب تک ہمیں مولا سعد و آباد رکھیں،
सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे तो हम हर साल हम जिक्र अज़ा करें, मजलिस अज़ा करें, अज़ादारी करें। एक बार आप लोग दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मौला हुसैन की शहादत हो गई, मैं मौला हुसैन की शहादत नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये शाम गरीबा का जिक्र है। बस मैं इतना कह देना चाहती हूँ कि मेरे आका व मौला हुसैन के जिस्म अथर पर 133 तीर, 34 नेज़ों के ज़ख़म, 33 गुर्ज़बारी के ज़ख़म, उनके जिस्म मुबारक पे छेद हो चुके थे। उनके बाजू में तीर, कमर में तीर, पुश्त में तीर, और वो भी कैसा तीर, उस ज़माने के बड़े बड़े तीर, मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट जिसको बोलते हैं ना, सबसे आला, उस तरह का तीर मेरे मौला हुसैन के जिस्म अथर पर चलाया गया, और इस तरह से चलाया गया कि आर पार हो गया। और जिस तरह से तीर उन्हें चलाया गया, अगर मौला हुसैन ने चाहा कि मैं सजदा करूं तो उन्होंने पूरी तरह सजदा ना किया, अधूरा सजदा रहा मेरे आका व मौला हुसैन का। बहरहाल मैं ये नहीं पढ़ना चाहती, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जब 10 मुहर्रमुल हराम हो चुका, काली अंधेरी रात हो गई, असरे आशूर बीत गया, जब मेरे मौला हुसैन के सिरे मुबारक को शिमर जोशन ने, शिमर लईन ने 7 मरतबा कुंद लगी हुई तलवार से 7 मरतबा ऐसा ज़रब चलाया कि मेरे मौला हुसैन की सिरे मुबारक उनके जिस्म अथर से अलाहिदा हो गई। और जब अलाहिदा हो गया तो खूली ने मेरे मौला हुसैन के सिरे मुबारक पर ऐसे सीधा करके कस के नेज़ा उसमें डाल दिया और नेज़े पर चढ़ा दिया। नोके नेज़ा पर आना था कि तमाम तर लोगों ने कहा कि ये बागी है, सुमा माज़ल्लाह, हमने बागी को मार दिया, नौज़ुबिल्लाह। मेरे मौला हुसैन तो उन्होंने दीन को बचाया है, उन्होंने तो अल्लाह की रबूबियत की बचाई है, उन्होंने इंसानियत को बचाया है। लेकिन ये कैसे इंसान थे? जब जुलजना ने ये मंजर देखा कि मेरे आका और मौला हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर आ गए, तो मेरे मौला हुसैन के इर्द गिर्द तवाफ़ करने लगा, इर्द गिर्द वो तवाफ़ करने लगा, इर्द गिर्द, और ये कहता था अज़्ज़ालिमतु ज़ालिमा या उम्मते मुहम्मदी, कि ये कैसी उम्मत है या रसूल अल्लाह, ये आपकी कैसी उम्मत है, कैसी जालिम उम्मत है कि अपने ही नबी के नवासे को उन्होंने नाहक कत्ल कर दिया, और इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। वो जुलझना अपनी ज़बान में कहता, क्या ज़ालिमतु ज़ालिमा कतलत हुसैना या हुसैना, कि मेरे हुसैन को, मेरे आका व मौला हुसैन को नाहक कत्ल कर दिया। वो मौला हुसैन की गर्दन मुबारक जब अलाहिदा हो रहे थे तो जुलझना वहाँ मौजूद था और उनसे कह रहा था कि मैं आपको सुगरा के पास लेकर चलूँ, आप बस मुझे इजाज़त है, मैं आपको दूर लेकर चलूँ। लेकिन मौला हुसैन फरमाते कि नहीं, मेरी शहादत लिखी जा चुकी है, मैं नहीं जा सकता, मैं तो आया ही हूँ शहादत का जाम नोश फरमाने के लिए। जुलझना सुन, ये तबर्रुक मेरे बाबा जान की तलवार मुबारक है, ये जुल्फ़िकार हैदरी है, इसे लेकर जा और मेरी ज़ैनब को सौंप देना, मेरी बहन को सौंप देना। और ये कुर्ता मुबारक जो मेरी अम्मा ने मुझे, जब मैं 5 बरस का हुसैन था, आज मैं 55 बरस का हुसैन हो गया, मेरी माँ ने सिला था ये मेरे लिए, जिसके लिए बहुत ही मसाइब के जुमले बताने जा रही हूँ। नौहे में भी आया है कि उन्होंने फरमाया था शब आशूर से पहले, वक्त आशूर में, ज़ोहर आशूर के बाद उन्होंने फरमाया था कि ए ज़ैनब, दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, कि ये कफन मुझे पहना दो, ये मेरी अम्मा ने सिला था, ये तबर्रुक है, बस तुम लेकर जाओ और मेरी तमाम शैदानियों को दे देना। जुलझना ने
مولا حسین کے جسم اطہر کے جتنے خون روا ہو رہے تھے مختل کی سرزمین پر، ریتی پر، تپتی ہوئی سرزمین پر، ذوالجنا نے اپنے سروں سے مولا حسین کے خون مبارک کو اپنے چہرے پر مل لیا، اور وہ خود زخمی ہو گیا، بہت زیادہ زخمی ہو چکا، بہت زیادہ، اسے بھی بہت زیادہ تیر لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دانتوں سے، اپنے منہ سے اس نے کرتہ مبارک کو اپنی پشت پر رکھا اور ذوالفقار حیدری کو اپنے منہ پہ رکھ کر شیدانیوں کے پاس لے کر گیا۔ دور سے جناب سکینہ نے دیکھا، خیمے سے دوڑتی ہوئی ذوالجنا کے پاس آئی اور زینب کبریٰ آئی تو جناب سکینہ نے فرمایا، سنیں، جناب سکینہ نے فرمایا، ذوالجنا میرے بابا جان کہاں ہے؟ ذوالجنا تو میرے بابا جان کو لے کر نہیں آیا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے بابا کو تن و تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اے ذوالجنا میرے بابا جان کہاں ہے؟ اور یہ تو ان کا کرتا مبارک اس طرح سے کیوں لے کر آیا ہے؟ کہاں ہے میرے بابا جان؟ کہنا تھا جناب زینب آئی اور انہوں نے کرتے مبارک کو سینے سے لگا کر بہت انہوں نے رویا، بہت گریہ کیا، انہوں نے اتار دیا اور کہا کہ ذوالجنا میرے بھیا نہیں دکھ رہے۔ وہ جو منظر میں نے دیکھا تھا کہ جب ان کے سر مبارک ان کے جسم اطہر سے علیحدہ کیا جا رہا تھا تو ایک کوہرام بپا تھا، کوہرام مچی ہوئی تھی۔ ذوالجنا بتا میرے بابا جان، میرے بھائی جان کہاں ہے؟ کس حالت میں ہے؟ تو جانتا ہے، تو وہاں موجود تھا۔ تو ذوالجنا نے کچھ نہیں کہا، وہ واپس چلا گیا، وہاں سے اپنے سر کو پٹکتا ہوا چلا گیا، ایک ہی بات کہتا، ہائے حسینہ، ہائے میرا مظلوم، ہائے میرا شہوار، ہائے میرا شہوار کہتا ہوا چلا گیا، اپنے سروں کو زمین پہ پٹک پٹک کر وہ چلا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ذوالجنا کہاں گیا، کہاں ہے وہ، ابھی ہے بھی یا نہیں پتہ نہیں کہاں ہے، کچھ خبر نہیں کسی کو۔ لیکن کئی ایسی روایت میں لوگوں نے لکھا ہے کہ ذوالجنا کی آواز سرزمین مختل میں اس کی آواز گونجتی ہے، اس کے پروں کی پھرپھراہٹ گونجتی ہے۔ یہ واحد وہ گھوڑا تھا جس کے پر تھے ذوالجنا۔ یہ رسول اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا اور پھر مولا حسین کو سپرد کر دیا۔ کہا کہ حسین، یہ آج سے میں ذوالجنا کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اب اس کی دیکھ ریکھ کرنا، یا میں یہ کہوں کہ ذوالجنا تو میرے حسین کا خیال رکھنا۔ لیکن وہ چلا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ذوالجنا اس طرح گیا کہ کبھی واپس نہیں آیا، لیکن اس کے آنکھوں میں وہ منظر رہ گئے تھے۔ دائیں آنکھوں میں دیکھ رہا ہے کہ میرے آقا حسین کے پشت پر، سکینہ دیکھ رہی تھی کہ میرے آقا حسین، مولا حسین کے پشت پر، بابا جان کے پشت پر شمر لعین چڑھا ہوا ہے اور تلوار پھیرتا 7 مرتبہ ضرب لگا تھا۔ دائیں آنکھ میں یہ دیکھا گیا، بائیں آنکھ میں یہ منظر، دائیں آنکھ میں یہ منظر دیکھا گیا کہ میرے مولا حسین کے کرتے مبارک کو چاک کیا جا رہا ہے، کرتے مبارک کو چاک کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسا منظر، یہ کیسے مسلمان تھے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ارض کربلا میں مسلمان تھے۔ اگر وہ واقعی مسلمان تھے، مسلسل ایمان والے تھے، تو ان کا ایمان کہاں گیا؟ کیا انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ حسین کا یہ رسول اللہ کا نواسا حسین ہے؟ کیا اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے نانا جان پر قرآن اتری ہے، ان کے گھر قرآن اترا ہے؟ لیکن کیسے وہ لوگ تھے؟ وہ مسلمان نہیں، وہ منافق تھے، کافروں سے بھی بدتر تھے وہ۔ بہرحال تو ذوالجنا واپس چلا گیا۔ جناب سکینہ وہاں بہت روتی، جناب زینب وہاں بہت گریہ کرتی۔ اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد یزیدیوں نے آقا و مولا حسین کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے۔ یہی اس کے بعد تو یہ جو منظر تھا، عصر کا منظر، وہ اس طرح سے اندھیری تاریخی رات ہو گئی کہ سورج یہ منظر نہ دیکھ سکا، سورج چھپ گیا، یہ منظر نہ دیکھ سکا۔
میرے مولا حسین پر 70,000 کر کے نہ جانے کتنے گھوڑے دوڑائے گئے، وہ بھی اعلیٰ نسل کے عرب کے گھوڑے. آپ لوگوں نے گھوڑے دیکھے ہوں گے 4 فیٹ 5 فیٹ ہائیسٹ، لیکن وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے جو 10 فٹ کے ہوا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کا کسی ایک گھوڑے کا، اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا کا ایک پاؤں اگر کسی کے سینے پر پڑ جائے اس کا سینہ ٹوٹ جائے. تو سوچے میرے مولا حسین واقع حسین پر گھوڑے دوڑائے گئے. ملعونوں نے ہاتھ ڈھونڈنا چاہا. میرے مولا حسین نے کیا فرمایا تھا؟ مثلی لا یوبا یوم مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہ کرے گا. ہاتھ ڈھونڈتے رہ گئے. تاریخ نے لکھا ہے ہاتھ ڈھونڈتے رہ گئے کہ حسین کا سر تو نوک نزاع پہ شہادت ہو گئی، پھر بھی اسی ہاتھ سے بیعت کریں گے، یزید کا کروائیں گے، لیکن ہاتھ ملا ہی نہیں. تاریخ گواہ ہے نہیں ملا حسین کا ہاتھ، سر مل گیا، کیونکہ مولا حسین کا قول تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ تم میرا سر لے لو، میرا دھڑ لے لو، لیکن میرا ہاتھ کبھی نہ لے پاؤ گے، کبھی بیعت نہ کرے گا. بہرحال ایک بار آپ لوگ باوا سے بلند درود پڑھیں. جب وہ رات مغرب ہو چکا تو ام سلمہ نے خواب دیکھا. ان کی آنکھ جھپکی تھی. ام سلمہ نے خواب دیکھا، رسول اللہ ان کے خواب میں تشریف فرمائے اور دیکھا اور کہا کہ یا آقا، یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت، آپ کے سر پہ امامہ نہیں ہے، آپ کی زلف مبارک بکھری ہوئی ہے، آپ کے چہرے پر گرد و غبار ہے، دھول ہے، اور آپ کے چہرے انور پر خون لگا ہوا ہے، اور آپ بہت رو رہے ہیں، غش کھا کر زمین پر ہیں. یا رسول اللہ، یہ کیسی حالت ہے؟ کہا ام سلمہ فوراً کمرے میں جاؤ اور جا کر وہ مقتل کی مٹی کو دیکھو، مقتل کی مٹی کو دیکھو، اور اپنے گھر کے باہر دیکھنا، منظر دیکھنا. پہلے وہ گئی تو سامنے روشن دان تھا، دکھا روشن دان سے دکھا وہ کالی اندھیری رات، جو آسمان سرخ ہو چکا تھا، پورا سرخ ہو چکا تھا آسمان، اور عجیب سی ہوائیں چل رہی تھی، عجیب سی ہوائیں، ہواؤں میں عجیب سا شور تھا. ام سلمہ فوراً اٹھی، کمرے میں گئی، جا کر دیکھ رہی ہیں وہ جو مٹی جو رسول اللہ نے سونپا تھا، جو جبریل امین نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا تھا اور کہا تھا اس مٹی کو غور سے دیکھتے رہیے گا یا رسول اللہ، اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا. جس دن خون سے مٹی سے خون روا ہو، سمجھ جائیے گا اس دن آپ کے حسین کو لوگوں نے مار ڈالا، لوگوں نے قتل کر ڈالا. ام سلمہ فوراً گئی تو دیکھ رہی ہیں وہ جو مٹی تھا وہ خون سے آلودہ ہو چکا تھا. جناب ام سلمہ نے بہت رویا، بہت گریہ کیا. اس کے بعد یہ روایت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد پورے مدینے والوں کو انہوں نے خبر کر دیا کہ حسین کو لوگوں نے ناحق قتل کر دیا. تو کچھ بدبخت لوگ بھی تھے ایسے، آ کے کہنے لگے ام سلمہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ ام المومنین ہیں، آپ کو کیسے پتا، آپ تو یہاں ہے. کہا وہ مٹی جو میرے رسول اللہ نے میرے ہاتھوں سونپا تھا، اس مٹی سے خون روا ہے. انہوں نے آ کر سب کو دکھایا، پورے مدینہ منورہ کی ہر گلیوں میں دکھایا، دیکھو یہ مٹی اس بات کی گواہی ہے، دیکھ لو یہ مٹی اس بات کی گواہی ہے کہ اس مٹی سے خون روا ہے. میرے نواسے حسین کو لوگوں نے ناحق قتل کر دیا، مدینے میں برپا ہو گیا. یہاں منظر کچھ یوں تھا کہ وہاں پر یزیدی جو ہے کھل کر جشن مناتے ہیں. آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہم 9 محرم الحرام کو جب ہم جاتے ہیں، چوک پر جاتے ہیں، کربلا میدان میں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، منت کرنے کے لیے، نیاز و نذر کرنے کے لیے، تو سمجھ آتا ہے کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم مولا حسین سے فریاد کرنے جا رہے ہیں. لیکن 10 محرم کی شب کو جو شام غریبہ ہوتی ہے، وہاں کی تمام تر خواتین حضرات نکلتی ہیں گھومنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے.
نئے نئے کپڑے پہن کر پارٹیاں کرنے نکلتی ہیں. یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے. وہاں تمہاری زینب کی ردا چھینی جا رہی ہے اور تم یہاں پر تمام گلیوں میں میک اپ کر کے اس طرح سے لباس پہن کر گھومتی ہو. یہ کیا ہے؟ اس دن ایسی رات تھی، وہ 10 محرم الحرام کے بعد 11 محرم کی جو شب چڑھی، وہ ایسی رات تھی جو ہم اگر اپنے اوپر قیاس کریں تو ہم قیاس بھی نہ کر سکیں گے. اپنے اوپر اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر زینب کبریٰ کے ساتھ اگر ہم ہوتے تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا، ہماری بھی ردائیں چھینی جاتی. جب اپنوں پر بیتتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں درد کیا ہے، زخم کیا ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے، کئی ایسی عورتیں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے بچوں کو لے کر جاتی ہے، کھلونا دلواتی ہے. کیوں اسی دن کیوں کھلونا، اسی دن کیوں خریدنا، اسی دن کیوں اچھے کھانا. ارے ہمیں تو ہم پانی تک نہیں پیتے، ہم خانقاہی پانی ہمارے حلق سے نہیں اترتا. کئی ایسی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے اور پوچھنے سے کہتی ہے کہ میلہ لگا ہے ذرا گھوم کے آ رہے ہیں. استغفر اللہ. یزید کی ماں نے بھی میلہ لگایا تھا، میلہ لگایا تھا اس نے. مینا بازار بہت ہی فیمس بازار ہے، شام کا بازار. اس نے سجا دیا تھا پورے علاقے کو اور کہا تھا کہ دیکھو میرے بیٹے نے اپنے باپ کی دشمنی کو آج عروج پر لے گیا. آج میرے بیٹے نے میرا نام روشن کر دیا. آج ایسی عورتیں باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تھوڑی بس روڈ پر سے آ رہے ہیں، سڑک پر سے آ رہے ہیں. کیوں؟ شوق سے ملیدہ، کھچڑا، شربت شوق سے بنتا ہے، وہ الگ بات ہے. بہرحال میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ تمامی حضرات سے کہ جو عزادار ہیں، جو حسین کے عزادار ہیں، بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ عزاداری میں ہی رہیں. ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں یہی ملے گا کہ ہم عزادار ہیں، ہم مولا حسین کے ساتھ ہیں، نہ کہ یزید کے ساتھ ہیں. یہی تو ثابت کرنے بیٹھے ہیں. کل جب ہمارا میزان عمل جب تولا جائے گا تو ہم سے یہ بھی تو سوال ہوگا کہ کیا تم حسین کے ساتھ ہو یا یزید کے ساتھ ہو. تو ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہاں، ہم مجلس عزا کر کے یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم آپ کے حسین اور ان کے خانوادوں، ان کی شہدانیوں پر ہم ان کے لیے گریا کرتے تھے، روتے تھے. بہرحال ایک بار آپ لوگ باواز بلند درود پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 5 نعرہ پنجتنی، 1 نعرہ حیدری. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. میرے آقا میرے مولا حسین کی جسم اطہر وہاں مقتل کی ریتی زمین پر پڑا ہوا، خون سے لہو لہان، پورا مولا حسین کا جسم پورا پامال ہو چکا. اتنے گھوڑے دوڑائے گئے، پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں مولا حسین کے جسم اطہر کے جتنے ٹکڑے تھے کہاں گئے. کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا. تو وہاں یزیدیوں کا من بھی نہ بھرا تھا، یہ بھی اتنا کر کے بھی ان کا من نہ بھرا. کچھ یزیدی فوج میں سے آئے، مولا حسین کو ان پہ ضرب لگانے کے لیے آئے، ان پہ تلوار چلانے کے لیے آئے. تو اتنے میں ہی جناب زینب نے آواز دی، یا ابو حارث، کہ ابو حارث آ جا، اب تیرا امتحان یہاں سے شروع ہے کہ تو میرے مولا و آقا حسین کی حفاظت کر. اس سے پہلے کا واقعہ یہ تھا، آخری رات جو رات تھی وہ کیسی رات تھی؟ وہ ایسی رات تھی کہ جناب سکینہ کو زینب کبریٰ نے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ بچی اب سو جاؤ، تھوڑا آرام فرما لو. لیکن جناب سکینہ فرماتی کہ مجھے نیند نہیں آتی، کیونکہ میں
جب بھی سوتی تھی اپنے بابا جان کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی تبھی مجھے پرسکون نیند آتا. تو جناب زینب نے کہا کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ, تمہاری پھوپھی جان ہے تمہارے ساتھ. جب جناب زینب کو تھوڑی دیر آنکھ ہی لگی تھی کہ دیکھ رہی ہے خیمے میں جناب سکینہ ہے ہی نہیں, کہاں گئی؟ پورے خیمے میں ڈھونڈا گیا, وہاں یزیدی جشن منا رہے ہیں جس طرح یہاں جشن منایا جا رہا ہے. ہر لکڑ پر, ہر میدان پر جشن منایا جاتا ہے 10 محرم کے دن, اسی طرح یہاں بھی جشن منایا جا رہا ہے 10 محرم کی شب کو. پھر وہاں دیکھ رہی ہے کہ جناب سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی گئی تو دیکھ رہی ہے کہ مصائب خیز منظر میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں, اجرکم اللہ, کہ مختل کی سرزمین پر جناب زینب وہاں گئی تو دیکھ رہی ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین 4 سالہ ننھی سکینہ اپنے بابا جان کے سر, ان کے سینے پر سر رکھ کر ہے اور کہہ رہی ہے کہ بابا جان آپ مجھے لوری کیوں نہیں سناتے, آپ مجھے لوریاں کیوں نہیں سناتے, کیونکہ جب آپ مجھے لوری سناتے ہیں تو مجھے نیند آ جاتی ہے, بس آپ لوری سنا دیں. تو یہ جو منظر جناب زینب نے دیکھا, پھر وہ جناب سکینہ کو گود میں اٹھا لی. جیسے ہی گود میں اٹھائی تو دور سے دیکھ رہی ہے یزیدی فوج دوڑا چلا رہا ہے. وہ فوراً خیمے کی طرف لے جاتی, خیمے کی طرف جناب سکینہ کو, اور تمام شہدانیوں سے کہا کہ خیمے اپنے اپنے پردگی میں چھپ جاؤ, وہاں کے تمام یزیدی فوج آ رہے ہیں. اور دیکھ رہے سب کے ہاتھوں میں مشال ہے, جلے ہوئے آگ سے لپٹے ہوئے مشال ہے, اور دور سے ہی خیمے پر پھینک رہے ہیں. کہا کہ خیمے میں جاؤ, لیکن خیمے سے سب باہر آ رہی ہیں کیونکہ خیمہ گاہ جلا دیا جا رہا ہے. جناب زینب کے خیمہ گاہ, تمام سیدانیوں کے خیمہ گاہ کو جلا دیا گیا. اس طرح سے جلایا گیا کہ تمام شہدانیاں باہر آ گئی. اور جب باہر آئی تو کئی لوگوں نے سب سے پہلے جناب زینب کے سر سے چادر چھین لیا. ان لوگوں نے, ملونوں نے, بے شمار لعنت ہو ان پر, بے شمار لعنت ہو ان کی نسلوں پر, ان کے اولادوں پر. جناب زینب نے اپنے بالوں سے پردہ کیا. جناب سکینہ کے گردن پر توق پہنا دیے گئے اور اتنے کوڑے مارے گئے کہ جناب سکینہ ریتیلی زمین پر گر گئی, منہ کے بل گر گئی, اور کہا کہ چچا عباس کل آپ کو لوگوں نے گھوڑے سے گرایا تھا, آج مجھ سکینہ کو اس طرح سے کوڑے مارے کہ میں بھی منہ کے بل گر گئی. اور ان کے فیس پر پورے داغ دبے آ گئے تھے, پورے خون سے لہولہان ہو گئی تھی ریتیلی زمین پر. آج کل کے ایسے ریت نہیں ہیں جو نرم ہوتے ہیں, یہ اس زمانے کے ریت ہیں جہاں کھڑدڑے پہاڑ بھی ریتوں میں درمیان رہتے. تو جناب سکینہ کا سر پھٹ گیا. جناب زینب آئی, انہیں گود میں لیا. تمام تر شہدانیوں کو کوڑے مارے گئے. کچھ یزیدیوں کا من نہ بھرا تھا تو وہ آ کر مولا حسین کے جسم مبارک پر, لاشِ مبارک پر جا رہے تھے تلوار لے کر. تو وہاں سے زینب کبریٰ نے آواز لگائی, یا ابو حارث اب آ جا, اب تیری باری ہے کہ تو میرے بھیا کی حفاظت فرما. ابو حارث آیا, دھاڑتا ہوا آیا. ابو حارث ایک شیر ہے, شیر ببر, جس کو میرے مولا و آقا حسین نے پالا تھا. کہیں سے بھٹک کر آ گیا تھا. میرے آقا مولا حسین کے پاس وہ شیر تھا, ننھا سا شیر کا بچہ تھا, شیر ببر. تو سب لوگ دیکھ کر گھبرا گئے, خوف کھا گئے. کہا حسین, یہ میں بچپن کا واقعہ بتا رہی ہوں, کہا کہ یہ حسین آپ کسے لے کر آئے ہیں؟ تمام صحابہ اکرام میں کوہرام مچ گیا. رسول اللہ نے دیکھا تو مسکرایا اور کہا, انہوں نے کہا تھا کہ شیر کے ہاتھ میں شیر ہی آئے گا. یہ ہم جیسے, یہ ان جیسے لوگوں میں سے نہیں ہے جو کتے اور بندروں سے کھیلا کرتے ہیں. میرا بیٹا شیر ہے تو شیر ہی رہے گا اس کے ہاتھ میں. کچھ وقت تک اپنے پاس رکھا.
3 महीने, कई रिवायत है 6 महीने या 1 साल रखा, या 2 साल 3 साल, अलग अलग रिवायत है। रसूलुल्लाह ने कहा कि बेटा हुसैन, लोग क्योंकि मदीने के लोग खौफ खाते थे कि जहाँ हुसैन जा रहा है वहीं अबू हारिस जा रहा है, वहीं वो शेर बब्बर जा रहा है। तो कहा कि ये शेर बब्बर साथ साथ चल रहा है, हमें डर भी लग रहा है कहीं हम पर वार ना कर दे। तो रसूलुल्लाह ने कहा था हाँ ये वार कर देगा, अगर हुसैन एक बार इशारा करेगा तो वो वार कर देगा, उसको चीड़ फाड़ देगा। इसीलिए मेरे हुसैन को कहा कि हुसैन बस अब इसे अपने ख़ानदान में भेजो, इसे अपने नस्लों में भेजो, अब ये तुम इसे नहीं पाल सकते। तो उन्होंने बहुत रोया था उस दिन जब अबू हारिस से जुदा हो रहे थे। मौला हुसैन ने बहुत रोया था, बचपन का आलम था। फिर वो वापस अपने जंगलों की तरफ वो चला गया और जाते जाते मौला हुसैन ने फरमाया था कि अबू हारिस याद रखना, जब तुझे मैं या मेरी बहन आवाज़ देगी या हम में से कोई आवाज़ देगा, याद रखना तुझे वापस ज़रूर आना है। उसे सजदा किया, वापस चला गया। ये उस दिन मंजर देखा गया कि जनाब ज़ैनब ने आवाज़ लगाई, ए अबू हारिस आजा। जनाब फिज़ा ने तेज़ आवाज़ लगाई। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ है फिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो आई, उन्होंने कस के सदा लगाई, ए अबू हारिस क्या तू भूल गया उस वादे को, क्या तू भूल गया उस वादे को कि जब मेरे आका व मौला हुसैन ने तुझे रिज़्क़ किया था, तुझे पाला था, तुझे रेज़ किया था, आज अपना वादा निभा। तो वो वापस आया, और जब वो वापस आया तो जंगलों से, बीच से पत्ते हटने लगे, झाड़ियाँ हटने लगी, इतनी तेज़ आया। जो 2 वहाँ यजीदी फौज या कुछ वहाँ मौजूद थे यजीदी, उन सबको चीर फाड़ डाला और लाश उठा उठा कर फेंकता था वो। तो जनाब फिज़ा ने देखा और कहा कि सुन, ये आका हुसैन है तेरे। अबू हारिस यहाँ वहाँ देखता, कहा ये तेरे आका हुसैन है, उनके जिस्म अथर मुबारक पड़े हुए, तू हिफाजत फरमा, क्योंकि हम सैदानिया असीर करबला है, अब हम रवानगियाँ हो रही हैं हमारी, बस तू जब तक हम वापस ना आ जाए, उन्हें तदफीन ना कर ले, तब तक तू वहीं रहना। रिवायत है 40 दिन तक अबू हारिस मौला हुसैन कि जिसमें अथर पर उसने हिफाजत फरमाई। चारों तरफ इर्द गिर्द वो चक्कर लगाता, तवाफ करता और रोता, दहाड़ता, कहारता, रोता अपनी आवाज़ में कहता, हाय मेरा मजलूम हुसैन, काश मैं होता तमाम लाखों यजीदियों को चीर फाड़ देता, अपने आका हुसैन पर आँच ना आने देता। बहुत रोता। कई लोग जब उसके पास जाने लगे, मौला हुसैन के जिस्म अथर के पास जाने लगे, तो देखा वो शेर अभी भी घूम रहा है, तो वापस चले आए। सोचे 40 दिन तक मेरे आका व मौला हुसैन के जिस्म अथर मुबारक, उनके लाशें मुबारक, पामाल लाशें मुबारक जिस्म अथर मख्तल की सरजमीन पर पड़े थे, मख्तल की सरजमीन पर। सोचे आप सब, सोचे ये कैसा मंजर होगा। हमारे घरों में जब मैयत होती है तो हम बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि जल्द से जल्द दफनाओ, जल्द से जल्द तदफीन करो, क्योंकि वो रूह है जो जिस्म से रूह अलहदा हुआ, वो जो रूह है उसे बहुत बेचैनी होती है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है कि कब मैं अपने कब्र पे जाऊं, कब मैं अपनी जगह पर जाऊं। वो बहुत बेचैन रहता और वो कहता कि ज़्यादा देर ना करो। वो रूह कहता, ये रसूलुल्लाह की हदीस है, वो रूह कहता, तड़पता और कहता कि जल्द से जल्द मुझे तदफीन करो, जल्द से जल्द तदफीन कर दो। और जब लोग देर करते, जब लोग जितनी आम इंसानों की बात करिए हमारे और आपके जैसे आम इंसानों की लाश की बात कर रही हूँ, तो कहता, अगर कोई देर करता और कहता कि रुक जाओ, अभी नहीं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो वो रूह उस पर लानत भेजता और कहता कि तू मुझसे भी ज़्यादा तू सब्र करे, तू बेसब्रा होगा, इस तरह से। लेकिन आज सोचे कि हाय मेरे मजलूम हुसैन के जिस्म अथर पर इस 40 दिनों तक पड़े रहे। रिवायत है 40 दिनों तक तमाम शैदानियों को असीर करके
کس طرح سے اسیر کیا گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جس طرح سے استغفر اللہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, یہ کہنے پر مجبور. مقتل کی روایت ہے کہ اس طرح سے لوگوں نے اسیر کیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور تمام تر شیطانیوں کو کہ ایک کے بعد ایک رسن باندھے گئے اور رسیوں سے ایک قطار میں باندھ دیا گیا, جس طرح بھیڑ اور بکروں کو باندھا جاتا ہے, جس طرح بھیڑوں اور بکروں کو باندھا جاتا ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. اس طرح سے سیدانیوں پر ظلم و ستم کیا گیا, راستے بھر کوڑے مارے گئے. جناب زینب نے اپنے بالوں سے پردہ کیا, بالوں کو سامنے لا کر انہوں نے پردگی کی. آج کئی ایسی عورتیں جو میں آپ عورتوں کی مجلس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بے پردہ نہ رہیں آپ لوگ. ہمارے اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ لوگ ہمارے اسلام مذہب سے لوگ انسپائرڈ ہوتے ہیں, غیر مسلم نان مسلم انسپائرڈ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی گرمی میں بھی آپ لوگ برقعے اوڑھتی ہیں, کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ حجاب میں رہتی ہے, نقاب میں رہتی ہے, اپنی چہرے ڈھکے ہوئی رہتی ہیں. یہ پردہ آج جو ہم بڑی آسانی سے اپنے اوپر حجاب ڈال لیتے ہیں, پردگی کر لیتے ہیں, یہ جناب زینب کی خیرات سے ملی ہے, تمام شیدانیوں کی خیرات میں ملی ہے ہمیں یہ پردہ. اور کئی لوگ ماڈرن بنتے پھرتے ہیں, پردہ نہیں کرتے, سروں پہ چادر نہیں رہتی, جب باہر جاتے غیر محرم کے سامنے آتے. تو میں گزارش کرنا چاہوں گی, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں, آپ پردہ کریں, کیونکہ جناب زینب نے بھی پردے کو بچایا ہے. ورنہ اس زمانے کی جو کفار مکہ کی عورتیں تھیں, میں کیا کہوں, ایسی لباس پہنا کرتی تھی جو جسم کی ہر اعضا نظر آئے. استغفر اللہ, یہ تھی. لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے یہ پردگی چلی آئی. ابھی قرآن کی آیت بھی نہ اتری تھی, لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پردہ کرنا سب عورتوں کو سکھایا. عورتوں میں سب سے پہلے کسی نے پردہ کیا ہے, وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی. اگر آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا, بہرحال پھر کبھی میں سناؤں گی. ابھی مصائب خیز منظر سر عام ہو رہے ہیں. تمام تر جتنی سیدانیاں تھیں ان سب کو اسیر کر لیا گیا, اسیران کربلا اسیر کر لیا گیا اور کہا گیا, خولی وہاں سے کہتا, تیسرے سعد کہتا, عمر ابن سعد, شمر جل جوشن, اور بھی بہت ایسے ملعون تھے. جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کہتے کہ دیکھو ہم نے باغی کو مار ڈالا اور باغی کی گھر والوں کو بھی اسیر کر دیا. ثم معاذ اللہ. تو ایک اس میں سے کہتا, سنو ہمیں امیر کے دربار میں لے کر جانا ہے, یعنی یزید کو کہہ رہا ہے, ہمیں امیر کے دربار میں لے کر جانا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے, یہاں سے جائیں گے تو جلد پہنچ جائیں گے. عمر ابن سعد نے کیا کہا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کہا سنو, جہاں امیر کا دربار ہے زیادہ دور بھی نہیں ہے اور زیادہ قریب بھی نہیں ہے, ایک کام کرو. شمر آ کر کہنے لگا, ایک کام کرو, تمام سیدانیوں کو شام کے بازار میں لے کر چلو. شام کے بازار میں رسول اللہ کی یہ قول تھی, ان کی حدیث تھی کہ اے لوگوں, دو جگہ ایسی خوبصورت جگہ ہے جہاں تم ہمیشہ جایا کرو, ایک قبرستان, دوسری مسجد, اور اگر تمہیں اور سکون حاصل کرنا ہے تو میرے روضے پر آ جانا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ مزاروں پر جایا کریں. لوگ ہیں جو کہتے ہیں ممانت ہے, خیر اس پر میں نہیں جانا چاہتی. تو کہا دو ایسی جگہ ہے جہاں تمہیں پرسکون ملے گا, ایک قبرستان اور دوسرا مسجد. لیکن یاد رکھنا, دو ایسی سب سے بری جگہ ہیں جہاں تم قدم بھی نہ رکھنا, کھڑے بھی نہ ہونا, اور اگر وہاں سے گزرو تو استغفار کر کے گزرو. ایک مے خانہ, شراب خانہ, اور ایک وہ بازار سے گزرو تو استغفار پڑھ کے گزرو. کیونکہ وہ اس وقت کا بازار تھا جب عورتوں کو نیلام کیا جاتا تھا, عورتوں کا دھندا کیا جاتا تھا, انہیں بیچا اور خریدا جاتا تھا, خرید و فروخت کیا جاتا تھا. اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ بازار میں خبردار کوئی نہ جائے, اور کوئی یہاں سے گزر جائے تو استغفار پڑھ کے گزرے.
वहां पर रसूल अल्लाह ने तमाम उम्मतों के लिए कहा था कि ना जाना, जाना तो इस्तगफार पढ़ना। मलूनों ने वहीं पर जनाबे ज़ैनब और तमाम शैतानियों को घुमाया और फिराया गया, उन्हें असीर किया गया, असीर करके ले जाया गया। कहा गया है कि यजीद का दरबार या इब्न ज़ियाद का दरबार ज़्यादा दूर ना था, मख्तल से ज़्यादा दूर ना था, लेकिन शाम के बाज़ार में 14 मरतबे, रिवायत है 12 मरतबे, रिवायत है इससे भी ज़्यादा मरतबे तक उसी बाज़ार में वो घुमाते रह गए उन्हें। अब आप सुने शाम का मंजर, शाम के बाज़ार का मंजर क्या था। कई छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, छोटी छोटी बच्चियां थी उसमें, माएँ अपनी गोद में ली हुई थी, माएँ भी असीर हैं, हाथों में रसन, पैरों में बेड़ियां, हाथों में रस्सी से बंधे हुए थे, असीर थे। जनाब ज़ैनब कुबरा भी असीर थी, उम्मे कुलसूम भी असीर थी। और जब देखा गया कि छतों से यह ऐलान कर दिया गया कि अब देखो अब जो चाहे हुसैन की शैतानियों से बदला ले सकता है, अपने आबा व अजदाद का बदला। घर में जितनी औरतें हैं सुन लो, अपने आबा व अजदाद, अपने शौहर का बदला अली की बेटियों से लो। ये अली की बेटियां हैं जिसने तुम्हारे बाप दादा को कत्ल कर दिया था। मौला अली ने तो फिरनार किया था मुनाफिकों को, काफिरों को, मुशरिकीन को, लेकिन वो कह रहा है कि जिसे बदला लेना है ले ले। घरों से, छतों से गरम गरम खौलता हुआ पानी मेरी शैतानियों पर फेंके गए, शहजादियों पर फेंके गए, गरम गरम खौलता हुआ पानी। किसी के हाथ में जो आता वो चला देता, चाहे वो पत्थर हो, कंकर हो, ईंट हो, चट्टानों से गिरा हुआ पत्थर जिसमें नोखीले निकले हुए थे, वो पत्थर मारा गया। मेरी शैतानियों के जिसमें अथर खून से लहूलुहान हो गए। इस तरह से तमाम तरह सिरानों को इस तरह से शाम की बाजारों में चराया गया। इस तरह से किसी के हाथ में जो मिलता वो फेंकता, कोई खाली बर्तन फेंकता। सोचिए मौला अली से कितना बुग़्ज़ था, सोचिए कितना बुग़्ज़ था कि उनके बुग़्ज़ में आज उनकी आलो औलाद से बदला लिया जा रहा है। कई ऐसे मसाइब खेज वाक़े मौजूद हैं, मसाइब के जुमले हैं जो मैं फिर भी पढ़ना चाहूँगी, मेरी हिम्मत नहीं दे रही, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि रसूल अल्लाह की रिवायत है कि अलिस्महु दवा व ज़िक्रहु शिफा, कि ये जो हमारा अस्माए आज़म है ये दवा का काम करती है, हमारा नाम पाक है ये दवा का काम करती है, और वह ज़िक्रहु शिफा, और हमारे ही ज़िक्र में शिफा मिलती है। तो मैं अभी बैठी हूँ, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अभी मैं यहाँ ज़िक्र करने बैठी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है या क्या है, मुझे नहीं पता। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने ज़िक्र अज़ा का मैं हक अदा करने आई हूँ। बहरहाल बीबी से कबूल करें। एक बार आप लोग बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़ ले लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मौला आप तमामी हज़रात को मौला सलामत रखे, आपको तौफीक अता फरमाए, आपको ज़िक्र अज़ा में आने की तौफीक अता फरमाए, शिरकत करने की और अपने घरों में मजलिस अज़ा करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब ज़ैनब ने बार बार पीछे मुड़ कर देखती रही, बार बार पीछे मुड़ कर देखती रही। वहाँ छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों पर ऐसा गर्म पानी फेंका गया, तवज्जो बस थोड़ी देर और, इस तरह से गर्म पानी फेंका गया कि वो बच्चे तड़प कर जल कर उन्होंने वही दम तोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, तड़प कर
ان کے جسم مبارک میں پورے چھالے پڑ گئے. ریڈنس جس کو بولتے ہیں نا, پھوڑے ہو جانا, پھوڑے پڑ جانا. ہمارا ذرا سا ہاتھ جلتا ہے, ہم نہ جانے برف تو کریم, نہ جانے کتنی ساری اینٹی سیپٹک کریمز وغیرہ لگانے لگ جاتے ہیں. لیکن سوچے جس گلی سے گزر رہے ہیں, ہر گلی میں اونچے اونچے مکان ہیں, مکان سے لوگ اپنے چھتوں سے پانی پھینک رہے ہیں, گرم کھولتا پانی. سوچے ہمیں ہلکا سا اسٹیم بھاپ لگ جاتا تو ہمارا کیا حالت ہوتا, جلنا شروع ہو جاتا. ان کے پورے جسم اثر پر پھوڑے پڑ گئے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, بچیاں تھی, تڑپ کر وہی انہوں نے دم توڑ دیا. ایک ماں پر کیا بیتتی ہوگی. آپ تمامی حضرات یا مائیں حضرات بیٹھی ہوئی ہیں, اب بہتر بتائیے, آپ کے بچے کو ذرا سا بھی کچھ تکلیف ہو جاتی ہے تو آپ 1000 ڈاکٹر کے پاس لے کر دوڑتی ہیں, فوراً لے کر دوڑتی ہیں. لیکن ہائے ہمارے مظلوم حسین, ان کی شیدانیاں, ہائے زینب کبریٰ, تمام تر جتنی شیدانیاں کی بچیاں تھیں ان پر کیا گزری کہ انہوں نے دم توڑ دیا. جناب سکینہ کو اور زیادہ ان پر مزید ظلم کیا لوگوں نے. جناب سکینہ کو سب سے آگے صفوں میں رکھا, سب سے آگے صفوں میں رکھا اور اعلان کر دیا. سنیں مصائب خیز جملے, اعلان کر دیا. جناب سکینہ نے بھی اپنے بالوں سے پردہ کیا, تمام شیدانیوں نے اپنے بالوں سے پردہ کیا, لمبے لمبے گھنے گھنے بال. تو جب آگے جناب سکینہ کو آگے رکھا, جناب زینب نے کہا یہ کیا کرتے ہو تم لوگ, میری بچی میرے پیچھے کھڑی رہے گی. کہا وہ اب تمہاری بھتیجی, تمہاری بچی نہیں رہی, یہ تو حسین کی بیٹی ہے. سارے لوگ اب حسین کی بیٹی سے بدلہ لیں گے. جناب سکینہ کے گلے میں توق, ہاتھوں میں رسن, پیر میں بیڑیا. اتنا لوگوں نے من نہ بھرا تو کہا کہ سنو, حسین کی بیٹی پہلے صف میں, سب سے پہلے صف میں بیٹھی ہوئی ہے. لوگ جسے بدلہ لینا ہے لے لو. جناب سکینہ پر لوگوں نے سامنے سے پتھر چلائے, اتر کے عورتیں پتھر چلا رہی ہیں. کئی لوگوں نے اس طرح سے پتھر چلایا کہ میری جناب سکینہ سیدہ کے آنکھوں کے پاس لگی اور کہا کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا, میں نہیں دیکھ پا رہی. اے چچا عباس, اگر آپ ہوتے تو آج میں اس طرح سے میں اسیر نہ ہوتی. اے بابا جان, آپ کے سینے پر سر رکھ کے سونے والی, آج یہ لوگ مجھے رلا رہے ہیں. اے بھیا میرا دیکھیے, میری حالت دیکھیے, لوگوں نے کیا کر دیا. اے دادا جان, میں آپ سے کہتی ہوں دیکھیے لوگوں نے کیا کر دیا. یہ کہتی اور بہت روتی. اس کے بعد جب اسیران کربلا آگے بڑھا, شام کا بازار, شام کا منظر عام, لوگ کتنی گندی گندی باتیں کرتے, گندے گندے جملے پیش کرتے, استغفر اللہ, نعوذ باللہ, جو نہیں بتایا جا سکتا. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جناب زینب اور تمام تر شیدانیوں پر بہت ظلم کیا گیا, بہت کوڑے برسائے گئے. جب یزید کے دربار میں, اس سے پہلے ابن زیاد کے دربار میں, اس کے بعد یزید کے دربار میں لے کر جایا گیا, آخری وقت تھا جب لے جایا گیا تو یزید, اب آپ سنیں, یزید ملعون, اس پر اللہ کی بے شمار لعنت ہو. یزید کے باپ دادا, یزید کی جتنے خاندان ہیں سب پر اللہ کی بے شمار لعنت. بولے آپ سب, اللہ پر بے شمار لعنت. یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ ایسا ہے ملعون جو قرآن کو تاش بنا کر رکھتا اور اپنا شراب اس پر رکھتا. دیکھ لیں آپ سب, قرآن کو تاش بنا کر رکھا اور اس پر شراب رکھا. لڑکھڑاتا ہوا آیا اور اپنے تخت پر, جس تخت پر اسے بہت ناز تھا, تخت پر بیٹھا اور بیٹھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ آج میں نے اپنے باپ دادا, اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے لیا. میں نے اپنے آبا و اجداد کا بدلہ. اس یزید کے دربار میں, سنیں, یزید کے دربار میں قرآن حافظ قرآن, قاری قرآن,
की कुर्सियां बिछी हुई थी। तमाम तर बड़े बड़े उलमा इकराम थे वहां पे, आलिम दीन थे, सुने, दीन के ठेकेदार थे। उन सब के कुर्सियां कुर्सी नशीन सी, 700 कुर्सी नशीन, रिवायत है 700 कुर्सी नशीन थी। जनाब ज़ैनब रसन बांधे हुए। उससे पहले का वाकया मैं भूल गई, माजरत चाहूंगी कि जनाब सकीना को जिंदान के आखिरी मरहले में, आखिरी सतह पर जिंदान ये ऐसा काल कोठरी था जहाँ असीर किया जाता था। सबसे आखिर में, सबसे आखिर सफ में, सबसे आखिर कमरे में जिंदान के, जहाँ सबसे अंधेरा, जहाँ रोशनदान का पता नहीं, वहाँ पर जनाब सकीना को रखा गया था। और वो भी अकेला, तन्हा मजलूम 4 साल नन्ही सकीना को रखा गया। मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपने बच्चों, जब आपके बच्चे किसी कमरे में होते हैं तो कहते हैं कि दीन के उजाले में भी कहते हैं कि लाइट्स को ऑन कर दो, कहते हैं ना आप लोग, अंधेरे में बच्चों को ना रखो अंधेरे में बच्चों को ना ले जाओ। लेकिन हाय सकीना, कि जनाब सकीना को काल कोठरी में रखा गया, वो भी पूरा अंधेरा। और कैसी काल कोठरी, जो नोखीले नोखीले कील, नोखीले नोखीले चट्टान के पत्थर लगे हुए थे उसमें। जनाब सकीना जब ढूंढती, दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करती, तो सर जाकर लगता और सर से खून जारी होता, लहूलुहान हो जाती और कहती कि बाबा जान, अब सकीना को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सकीना मुझे यहाँ से ले जाए। तो खूब चिल्लाती, खूब चीखती। तो शिमर शराब पीता और शिमर आकर कहता, उसने दरवाजे खोले और जाकर जनाब सकीना को इतना तमाचे लगाए जनाब सकीना के रुखसार मुबारक पर कि उनके रुखसार मुबारक सुर्ख से नीले पड़ गए, जर्द पड़ गए। और कहता कि तू इतनी रोती क्यों है, क्यों रोती है तू इतनी। जब कुछ देर बाद हो जाता, जनाब सकीना रोकर थक हार जाती, फिर शिमर आता और फिर उन्हें तमाचे बरसाता, फिर तमाचे लगाता, दाई और बाई जाने, और इस तरह से तमाचे लगाता। और फिर कहता कि तू इतना रोती क्यों है, तू इतना रोती क्यों है, चुप क्यों नहीं होती। तो आखिर में इब्ने ज़ियाद ने कहा, खूली ने कहा कि सुन, उमर इब्ने साद ने कहा कि सुनो ऐ शिमर, बहुत हुआ, क्या तुम इस बच्ची को मार रहे हो, जब देख रहा हो मार रहे हो। सुनो, इसे अपने बाबा जान की याद सता रही है ना, सुनो, अपने बाबा जान से इसे मिलवा दो, इसे मिलवा दो ताकि ये चुप हो जाए, मिलवा दो, इतना कह रही है, अपने बाबा जान को पुकार रही है, कह रही है तुम मिलवा दो। खूली ने तश्तरी बड़े से तश्तरी पर मौला हुसैन की सिरे मुबारक को लाल कपड़े से उड़ाकर ले गया और जाकर पेश कर दिया जनाबे सकीना के सामने और कहा, सकीना सुनो, तुम अपने बाबा जान से मिलना चाहती है, ले मिल ले, देख ले अपने बाबा जान को। जैसे उन्होंने कपड़े उठाए, चादर उठाए, देखा कि उनके बाबा जान के सिरे मुबारक, मौला हुसैन की सिरे मुबारक खून से लहूलुहान सिरे मुबारक पड़े। जनाब सकीना ने इतनी तेज आवाज लगाई, बाबा जान कह रहा था कि वो आखिरी आवाज जनाब सकीना के गले से निकली, आखिरी आवाज। बाबा जान पूरी तरह से बाबा जान बिना कह सकी और उनकी रूह वही परवाज हो गई, जिंदान में ही परवाज हो गई। जब सबने देखा, जब जनाब ज़ैनब को खबर हुई, जनाब ज़ैनब ने तमाम सैदानियों के साथ आई और कहा कि ऐ शिम्र, दरवाज़ा खोल और हमें अपनी बच्ची के पास जाना है। देखा कि जनाब सकीना, रूह परवाज हो गई जनाब सकीना की, वही उनकी शहादत हो गई।
یہ شہادت تھی جناب سکینہ کی۔ لوگ کہیں گے کہ نہیں روح پرواز ہو گئی، یہ شہادت تھی کہ مولا حسین کے سر مبارک کو جناب سکینہ 4 سالہ ننھی سکینہ کے سامنے تشت تری پر لایا گیا اور دکھایا گیا۔ کیا بیتی ہوگی، کیا بیتی ہوگی جناب سکینہ پر۔ تمام تر سیدانیاں آئی، گلے لگا کر بہت روئی۔ جناب زینب نے بہت رویا اور کہا کہ بابا جان میں آپ کی سکینہ کا خیال نہ رکھ سکی، آپ نے مجھے سونپا تھا، میں خیال نہ رکھ سکی آپ کی شہزادی پر، مجھے معاف کر دیں۔ اور کہا کہ سکینہ کا اب قبر انور روضہ مبارک اب یہی بنے گا، اب یہی ہوگا، ہم انہیں گھر نہیں لے جا سکتے۔ جب یہ ہونا تھا تو کہا کہ ایک ملون آیا اور کہا کہ یزید نے کفن بھجوایا ہے، یزید نے کفن بھجوایا ہے۔ کہا کہ جب میرے بھیا کو کفن نہ ملی تو کہہ دے اپنے یزید سے کہ ان کی بیٹی بھی بے کفن ہی رہے گی، نہیں چاہیے تیرا کفن، لے جا، یہ ہمیں تو خیرات دے رہا ہے، لے جا اسے، واپس لے جا۔ وہ واپس لے گئے۔ امام سجاد سے جناب زینب نے کہا کہ اے سجاد، اے عابد، آپ اپنا امامہ دے۔ امامہ انہوں نے دیا اور وہ جناب سکینہ کا کفن بنا، جناب سکینہ کا کفن بنا۔ اور وہی زندان میں جناب سکینہ کا روضہ مبارک آج بھی زندان میں ہی ہے، آج بھی وہ اندھیری میں ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا بابا جان مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یہ اندھیری، اب یہ سکینہ اندھیرے پن میں ہی رہے گی۔ یہ ان کا قول تھا، آخر ویسا ہی ہوا۔ یزید کے دربار میں جب لایا گیا تمام تر شیدانیوں کو جب لایا گیا اسیر کر کے، تو یزید لڑکھڑا رہا تھا، ٹھیک سے چل بھی نہ پا رہا تھا، اپنے تخت پر بیٹھا اور تخت پر بیٹھ کر اس نے کہا کہ آج میں نے اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے لیا، بدر کا بدلہ لے لیا، احد کا بدلہ لے لیا، جتنی جنگیں تھیں میں نے سب کا بدلہ لے لیا، اپنے بابا جان، اپنے بابا کا بدلہ لے لیا، اپنی اماں کا بدلہ لے لیا، اپنی دادی کا بدلہ لے لیا، اپنے دادا کا بدلہ لے لیا۔ جناب سکینہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، 1.5 گھنٹے کا خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ آج جب کوئی سید زادہ یا سید زادی جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کے لیے ہم کرسی لگا لیتے ہیں، ان کے لیے ہم تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ہو تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی سلسلے والے ہو، ذاکر و ذاکرہ ہی کیوں نہ، میرے لیے آپ لوگ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو عام انسانوں کی بات ہے۔ تمام بیبیاں شیدانیاں یزید کے دربار میں 3 گھنٹے تک کھڑی رہیں، روایت ہے 8 گھنٹے، روایت ہے 12 گھنٹے، روایت ہے 6 گھنٹے، کئی ایسی روایت ہے۔ بی بی کو کھڑا کرایا گیا اور 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے۔ سوچیں یہ کیسی تعظیماً تھی، یہ کیا تھا، یہ کتنی بڑی بے ادبی کی۔ ان کی جب رضا ان لوگوں نے چھینی وہ تو وہیں سے بے ادبی شروع۔ اس کے بعد یزید خوب کہنے لگا، امام سجاد پر کوڑے برسانے شروع کر دیے تھے کہ جناب زینب سامنے آ گئی، امام سجاد کی ڈھال بن کر سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اے یزید، تو جو آج کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمیں اسیر کر دیا، تم تو خود ایک یبنا طولقہ، اے یزید یبنا طولقہ، تم تو وہ ہو جس کے نانا جان کو میرے نانا جان نے تمہارے نانا کو بخشا تھا جب کفار مکہ کا جب فتح مکہ ہو رہا تھا تو ابو سفیان کو کہا رسول اللہ نے کہ خبردار دوبارہ یہاں قدم نہ رکھنا، دوبارہ یہاں مت آنا، دوبارہ یہاں کبھی نہ آنا، چلے جاؤ یہاں سے، دور چلے جاؤ، میری نظروں سے دور چلے جاؤ، میں تمہیں بخشتا ہوں، میں تمہاری جان کو بخشتا ہوں۔ کہا کہ تم
میرے نانا جان نے تمہارے نانا کی جان بخشی تھی، تم اسی ہے یبنا تلقا، تم اسی کے بیٹے ہو. وہ ہل گیا یزید، وہ جو شراب خار کے نشے میں تھا وہ ہل گیا. اور بی بی نے ایسے ایسے جملے پیش کیے، ایسے ایسے جملے کہ وہاں کے یزید کے دربار کانپ اٹھا. کبھی وقت ملے گا پھر کبھی انشاءاللہ اگلے سال میں جناب زینب کبریٰ کا میں ضرور سے ضرور میں ان کے خطبات کو پڑھوں گی. لیکن کچھ ایسے سطر ترجمے میں بتا دینا چاہتی ہوں. جناب زینب بڑی جلال میں آ گئی، بڑے جلال میں، اور کہا کہ تم اس کے اولاد ہو جو زناکار ہے، جو تم حلال کو حرام سمجھتے ہو اور حرام کو حلال کر دیتے ہو، تم اس کے بیٹے ہو. تمہاری نانی بہت بڑی طوائفہ تھی، تم اس کے بیٹے ہو. تمہارا دادا، تمہارا نانا بہت بڑا جو ہے زناکار تھا، زنا کرتا تھا، لڑکیوں کا دھندا کراتا تھا، تم اس کے بیٹے ہو. اور میں علی کی بیٹی ہوں، علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہوں، علی شیر خدا کی بیٹی ہوں. جناب زینب نے فرمایا کہ میرے نانا جان شافی محشر ہے، خلد کے امیر ہے، میں ان کی نواسی ہوں. میرے بابا جان کے قدموں کے نیچے سلسبیل بہتی ہے، میں ان کی بیٹی ہوں. میرے بھیا شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں، میں ان کی بہن ہوں. میری اماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، میں ان کی بیٹی ہوں. اور میرا گھرانہ آیت تطہیر کا گھرانہ ہے. میرا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں جبریل امین کا صبح و شام سے آنا جانا لگا رہتا ہے. میرا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں جبرائیل آتا بھی ہے، وہی لے کر رسول اللہ کے پاس، میرے نانا جان کے پاس، تو اس سے پہلے وہ مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے، میری اماں جان سے اجازت طلب کرتا ہے. میں ان کی بیٹی ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں جو آج پوری کائنات کے مالک ہے، پوری کائنات پہ جن کا راج چلتا ہے، میں ان کی شہزادی ہوں. اور میں خود اتنی علم رکھتی ہوں اے یزید، میرے پاس یہ جتنی کائنات میں جتنی سنگریزیں ہیں، پانی پر جتنے مخلوقات ہیں پانی کے اندر، میں ان تمام تر کی مخلوقات کا علم رکھتی ہوں اے یزید. آج تو یہ کہہ رہا ہے، تو ہمیں اسیر کر کے تو آج ہمیں یہاں لایا اور کہہ رہا ہے کہ تو نے باغی کو مارا. ارے تو کہہ رہا ہے کہ تو نے باغی کو مارا، اے یزید سن لے، وہ باغی نہیں، میرے آقا وہ مولا شباب اہل الجنہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے. وہ علی کے بیٹے ہیں، وہ علی کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے شہزادے ہیں، فاطمہ کے لال ہے. وہ تو انہیں کہہ رہا ہے کہ تو نے انہیں مارا ہے. ارے میرے نانا جان نے تو تیرے نانا جان کو بخشا تھا، تیری جانیں بخشتی. ہم نے آج تجھ پر احسان کیا، تو آج اللہ کے دین کو پامال کرنے آیا ہے، اس اللہ کے دین کو جو میرے نانا جان نے لایا ہے. تو اس اللہ کے دین کو پامال کرنے آیا ہے جس کو میرے بابا جان نے ذوالفقار حیدری کے دھار سے اللہ کی اللہیت کو پھیلائی تھی. تو اللہ کے اس دین کو پامال کرنا چاہتا ہے جس کی وارثہ ہم ہیں. تو اس قرآن کو پامال کرنا چاہتا ہے جس کی وارثہ ہم ہیں. تیرے پاس تو نے قرآن کو تشت بنایا، تو نے قرآن پر شراب رکھا. یاد رکھ وہ قرآن خاموش ہے، لیکن میں بولتی ہوئی قرآن ہوں تمہارے سامنے. جب یہ کہنا تھا
जब ये कहना था, तमाम 700 कुर्सी नशीन जितने भी मलून बैठे थे वहाँ, मलून कहूँगी कि उन्हें ये भी नहीं अंदाज़ा कि जनाब ज़ैनब ने जब फरमाया कि मैं अली इब्न अबी तालिब की बेटी हूँ, मैं रसूल अल्लाह की शहजादी हूँ, तब वो लोग उठ खड़े हुए। उससे पहले उन्हें ना पता था कि ये कौन आसीरान है, ये कौन आसीरान करबला है जो जिनके चेहरे पर भी पर्दा है, ये भी ना पता था उन्हें। बहरहाल वो उठ के कई उसमें से उठ के चले गए और कहा कि यजीद तूने क्या किया, तूने रसूल ज़ादियों को तूने असीर किया है, तूने सहाबा इकराम व अजमईन की जितनी वहाँ औरतें थीं, 72 शहदाए थे, उन शहदाओं की शहजादियों को, शहदानियों को तूने असीर किया, तूने इतना बड़ा जुल्म किया। कुछ लोग चले गए क्योंकि यजीद का कहना था कि मैं आले रसूल हूँ, सुम्मा माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो कह रहा है कि मैं सैयद ज़ादा हूँ। सुने, वो कह रहा है ये बात, इसीलिए लोग वहाँ आ चुके थे, मजमा आम लग चुका था। फिर उसके बाद जनाब ज़ैनब ने ऐसे ऐसे जुमले कहे, आपके होश उड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे जुमले कि यजीद के पैरों तले आसमान खिसक गया, ज़मीन खिसक गई, उसकी बुनियाद हिल गई। उन्होंने फरमाया कि मेरे भाई तो चाहता ही था, मेरा हुसैन तो चाहता ही था कि मैं नोश फरमाऊँ, मैं शहादत नोश फरमाऊँ। तू कह रहा है कि तूने मेरे आका व मौला हुसैन को तूने कत्ल कर दिया, तूने नाहक कत्ल किया है, तूने नाहक कत्ल किया है। अगर मेरा भाई चाहता तो तुम्हारे हाथों में जितने नेज़े हैं वो अजदहा सांप बन जाते और तेरे ही गले को घोट के तुझे मार डालते। अगर मेरा भाई हुसैन चाहता तो तेरे तलवार बिच्छू बन जाते और वो तुझे डंग मार के तुझे वहीं खत्म कर देते। अगर मेरा भाई चाहता, तुम लोगों ने मेरे भाई पर पानी बंद किया, मेरा भाई चाहता तो एक ठोकर मारता। और याद है ना ऐ यजीद, तुझे याद है ना, तू बड़ा कुरान कर रहा है, तो याद है ना कि उस वक्त हाजरा के बेटे ने पानी अपने एड़ी से रगड़ा तो आबे ज़मज़म निकला। याद रख ऐ यजीद, याद रख, अगर मेरा भाई हुसैन फातिमा का बेटा अगर चाहता तो आबे ज़मज़म नहीं, आबे कौसर निकलता। तुम उन पर पानी बंद करते हो, जो रसूल अल्लाह का नवासा है, तुम उन पर पानी बंद करते हो। जो पानी मेरे हुसैन के लब को छूने को तरस गया, तूने मेरे भाई अब्बास को पानी न लाने दिया। याद रखना है यजीद, कल यही पानी अब्बास के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, तवाफ करेंगे। और आज भी अब्बास अलमदार का रोजा, नहरे फुरात का पानी अब्बास अलमदार के रोजे का तवाफ करता है। जो लोग गए हैं वो बेहतर बता सकते हैं, वरना आपको यूट्यूब में तो वैसे भी मिल जाएगा। सोशल मीडिया का दौर है। जनाब ज़ैनब के ऐसे ऐसे जुमले थे कि उसमें से एक मलून खड़ा हुआ और कहा कि ए अबू तालिब की बेटी, तू क्या कहना चाहती है? तू क्या कहना चाहती है कि हम क्या तुम्हारे घराने को हमने हक कत्ल किया है? तू क्या कहना चाहती है? तब उन्होंने फरमाया था कि अली का बुग़्ज़ तुम लोगों के चेहरे पर नज़र आ रहा है। तो एक ने उठा और कहा, तू साबित क्या करना चाहती है कि हम अली के बुग़्ज़ में यहाँ इकट्ठा हुए? कहा, अली के बुग़्ज़ तेरे चेहरे पर ज़्यादा मालूम होती है, क्योंकि अली का बुग़्ज़ ज़िनाज़ादों की पेशानी पर नज़र आता है, क्योंकि तू सब ज़िनाज़ादे हैं, हम लोग निकाह वाले हैं, तुम ज़िना वाले हो। जनाब ज़ैनब ने ऐसे ऐसे जुमले कहे और बड़े जलाल में उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया। यजीद का दरबार लरज़ उठा। यजीद के दरबार में बड़े बड़े जो खम्बे थे, गड़े हुए थे, वो सब के सब हिलने लगे। मालूम होता था कि अब यजीद का दरबार निस्तो नाबूद हो जाएगा। जनाब ज़ैनब ने यह भी कहा था
کہ ہم معجزہ دکھاتے ہیں. اگر میں چاہوں تو ابھی ابھی میں اپنی چادر کی دھار سے تیرے نسل یزید کو ختم کر سکتی ہوں. لیکن میں صرف یہی کہوں گی اے یزید کہ تو اپنے گناہوں کا بوجھ اتنا اٹھا چکا ہے، تو اور ابھی اپنے گناہوں کا بوجھ اور اٹھائے گا، اور اتنا تیرے کندھوں پر، تیرے پشت پر اپنے گناہوں کا بوجھ اتنا اٹھ چکا ہوگا. جب تو روز محشر میں تجھے لایا جائے گا تو اپنے گناہوں میں اتنا زیادہ جھک چکا ہوگا کہ تو اٹھ بھی نہ پائے گا، اور تب تجھے میرے نانا جان کے پاس لایا جائے گا، اور وہاں تخت پر اللہ ہوں گے اور وکیل میرے نانا جان ہوں گے. اور پھر میں دیکھوں گی کہ ہمارا انصاف کیسے نہیں ہوتا. اے یزید، ہمارا انصاف وہاں ہوگا. آج تو نے ہمیں اپنے دربار میں لا کر اسیر کیا، کھڑا کرایا، مجھے اتنی دیر تو نے کھڑا کرایا، کل تجھے نہ جانے کتنی دیر کھڑا ہونا ہوگا، اور ہر ایک کا حساب تجھے دینا ہوگا. جناب زینب نے بڑی شاندار خطبہ انہوں نے پیش کیا. انشاءاللہ میں اگلے سال ضرور میں پورے عربک حوالے کے ساتھ میں انشاءاللہ میں بتاؤں گی، کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے. کچھ لوگ آئے اور کہا اے یزید انہیں جانے دے، کیونکہ دیکھ تیرا یہ دربار جو تو نے کھڑا کیا ہے. جناب زینب نے سن لیا، کہا ہاں تو نے ہم شہداؤں کے خون کے ایک ایک قطرے سے تو نے اپنے محل کو بنایا ہے. تو نے ہمارے آبا و اجداد کے خون کے ایک ایک قطرے سے، مظلوم کے خون کے ایک ایک قطرے سے تو نے اپنے دربار کو کھڑا کیا ہے. تو اس دربار پہ گھمنڈ کرتا ہے. روز محشر میں آ جانا، میں بھی وہاں کھڑی رہوں گی اور تو اللہ کے دربار میں ہوگا. پھر تجھے پتا چلے گا کہ کون ہے حسین اور تو کون ہے یزید. یہ کہنا تھا کہ کوئی ایک ملون آیا، کہا روک دے انہیں، جانے دے یزید، ورنہ تیری نسلیں یہیں نیست و نابود ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ اے علی کی بیٹی خاموش ہو جاؤ، بس کرو، سن لیا میں نے، تیری تقریر سن لی، بس کرو، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں. جناب زینب نے کہا کہ تو مجھے آزاد کرے گا؟ ارے میں تجھے آزاد کرتی ہوں، میں تجھے جانے دے رہی ہوں، کیونکہ میرے الفاظ تجھ پر بھاری پڑیں گے یزید، تجھ پر بھاری پڑیں گے. مجھے تو اجازت نہیں کہ میں جنگ کروں، لیکن یہ وہی زبان ہے جو میری اماں جان کا زبان ہے، اور اسی زبان سے میں یہ کہتی ہوں کہ میرے نانا جان کا زبان ہے. تو خبردار ہو جاؤ اور اپنے حساب کے دن کو یاد کر لینا. اب تیرے چند ہی دن رہ گئے، کچھ ہی دن رہ گئے. تو زیادہ دیر تک، تو وقت تک اپنے اس تخت پر جو تجھے گھمنڈ ہے، تخت پر نہ بیٹھ سکے گا. آج بھی تاریخ گواہ ہے، یزید کو کچھ ہی مہینے دیے گئے، کچھ ہی مہینے کا مہلت دیا گیا. اس کے بعد اللہ نے کچھ ہی مہینے کا مہلت دیا اور پھر وہ خود فرنار ہو گیا. اسے ایسی بیماری آئی، لا علاج بیماری، جو اس بیماری میں مبتلا ہو کر مرا. جناب زینب کو اس نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور کہا کہ تو مجھے آزاد نہیں کر رہا، میں تجھے آزاد کر رہی ہوں، اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں. بس 2 چیز ہے جو ہمارا چیز تمہارے پاس ہے، وہ لوٹا دو، وہ تبرک لوٹا دو. ایک میرے بھائی کا سر مبارک، اور ایک میرے بھائی کا کرتا مبارک جو میری اماں نے اسے سلا تھا، اور وہ ردا لوٹا دو جو میری اماں جان نے مجھے دیا تھا. جو ردا تیرے آدمیوں نے میری ردا چھینی، وہ چادر مجھے دے دو، وہ میری اماں کا دیا ہوا چادر ہے، وہ چادر مجھے دے دو. یہ کہنا تھا تمام تر شیدانیوں کہ ننے چھوٹے سر مبارک کہا کہ وہ ہمارے تبرکات ہیں، ہمیں دے دو. سب نے لیا. جب 2 نام آیا، اون محمد، جناب زینب سنتی رہ گئی.
जनाब ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा, जनाब ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा। छोटे छोटे नन्हे नन्हे सिर थे और मोहम्मद के, जनाब ज़ैनब के शहजादे थे। कुछ नहीं कहा। तीसरा मर्तबा ऐलान हुआ कि ये किसका सिर है, कौन है, कौन है इनकी माँ, आकर ले जाए। जनाब फिजा ने कहा कि बीबी और मोहम्मद शहजादे के सिर मुबारक मैं जाकर ले लेती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं फिजा, मैं नहीं लूँगी। मैंने अपने भैया की राह में अपने औलाद को कुर्बान किया, और ज़ैनब जो कुर्बान कर दे, ज़ैनब जो अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बान कर दे, जो दे दे, वो वापस नहीं लेती। जय ज़ैनब। हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जनाब ज़ैनब ने कहा कि ज़ैनब सदका करके वापस नहीं लेती। उन्होंने नहीं से नहीं लिया, लेकिन जनाब फिजा ने लिया और कहा कि मैं लूँगी। तमाम तर शैदानियाँ जब जाने लगी तो इमाम सज्जाद से कहा, जनाब ज़ैनब, मैं यहाँ रुक कर एक जुमला पेश करना चाहूँगी कि जनाब ज़ैनब को इतना जलाल क्यों आया, वो क्यों इतना जलाल में आ गई। सिर्फ ये वजह नहीं थी कि जनाब सज्जाद को, इमाम सज्जाद को कोड़े मारे जा रहे थे तो उनका ढाल भर के खड़ी हो गई, बल्कि सबसे बड़ी वजह ये थी कि मौला हुसैन के सिरे मुबारक को यजीद के सामने पेश किया गया, और यजीद ने देखा, पतली हुई छड़ी उसने लिया, और यजीद ने जब सिरे मुबारक को देखा था तो जनाब मौला हुसैन के ज़बान मुबारक बाहिर थे, उनकी ज़बान पर छड़ी मारने लगा, फेरने लगा, उनके सिरे मुबारक पर पतली छड़ी से मारने लगा और कहने लगा कि हुसैन तू इतना खूबसूरत क्यों है, हुसैन तू इतना हसीन है, इतना जमील है। हम सिर्फ सुना करते थे, आज मैं देख भी रहा हूँ कि तू इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। इतनी बुग़्ज़ थी कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन तू इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जनाब ज़ैनब को बर्दाश्त नहीं हुआ, तब उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया था, तब वो जलाल में आ गई थी। फिर उसके बाद जब वापस सैदानियाँ जाने लगी तो इमाम सज्जाद ने पूछा कि बीबी, बस थोड़ी देर और बीबी, हमें मदीना जाना है, अपने वतन जाना है, हम कैसे जाएं? जाना ज़रूरी है, किस रास्ते से जाएं? कहा कि मख्तल होते हुए जाना, क्योंकि मेरे भैया का लाशा मुबारक पड़ा हुआ है, तदफीन करनी है, उनके लाशा मुबारक पर पामाल किया हुआ है, वहाँ हम तदफीन करेंगे, फिर उसके बाद मदीने लौटेंगे। जब जनाब ज़ैनब जब मौला हुसैन के जिस्म अतहर पर आती है लाशा मुबारक पर, तो जनाब ज़ैनब फरमाती है, अंतल हुसैन अंतल यब्न उम्मे वाखी, अंतल हुसैन, ए हुसैन की क्या आप ही हुसैन हैं, आप ही मेरे भाई हैं। आप नौजवान कड़ियल जवान, मैंने आपको जवानी में देखा है, मैंने आपको बचपन की आलम में देखा है, आपको आपके निकाह के बाद मैंने आपको देखा है। आप इतने लंबे चौड़े, आपका सीना इतना लंबा चौड़ा बने, आप कमरे बनी हाशिम के भाई, आप बनु हाशिम के शहजादे, आज आप लग ही नहीं रहे कि आप वही हुसैन हैं, आप रसूल अल्लाह के नवासे। क्या आप भाई हुसैन, आप वही हुसैन हैं जो फातिमा के लाल हैं? अंतल अखी, क्या आप मेरे भाई हैं? मुझे नहीं लग रहा है। अबू हारिस पीछे हटने लगा, दहाड़ने लगा। अबू हारिस ने चारों तरफ तवाफ किया, अपने सर को पटकता वापस चला गया, दहाड़ता हुआ चला गया, दहाड़ता हुआ चला गया, और कहा कि ज़ैनब, इमाम सज्जाद ने फरमाया कि फूफी जान, अब तदफीन करना है। कैसी मुसीबत की घड़ी है कि जहाँ मर्द हजरात तदफीन किया करते हैं एक लाशा मुबारक को, वहाँ ज़ैनब कुबरा थी, उम्मे कुलसूम थी ज़ख्मी हालत में,
اور وہ پکارتی یا علی الادرکنی، اے علی آ جائیے، ہمیں آپ کے شہزادے کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا، کیونکہ جب وہ اٹھانے کی کوشش کرتے، امام سجاد اٹھانے کی کوشش کرتے، ان کے کمر گر جاتے، جب اٹھانے کی کوشش کرتے ان کے سینہ مبارک گر جاتے، ان کے اٹھانے کی کوشش کرتے ایک پیر گر جاتا، تو کہا کہ نانا جان آپ آ جائیں، اے بابا جان آپ آ جائیں، اب زینب سے یہ دین کا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا ہے، اے نانا جان اب آپ آ جائیں، اے بابا جان اب آپ واپس آ جائیں۔ تو دیکھا گیا، تاریخ نے لکھا ہے کہ نور والے شکل کے وہاں پر مولا علی موجود تھے اور وہاں رسول اللہ موجود تھے۔ مولا حسین کو تدفین کیا گیا، اور تدفین کر کے جب مدینہ لوٹا گیا تو مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا کہ رسول اللہ کی شہزادی آ رہی ہے۔ تب مدینے والوں کو خبر ہوا کہ ہمارے آقا وہ مولا حسین نہیں رہے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ نے جب جناب زینب کو دیکھا تو وہ گھشکا کے زمین پہ گر گئی اور کہا کہ تم میری نواسی، تم وہی زینب ہو، کہ تمہارا کیا حال بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ انہیں چادر اڑائے، وہ بیٹھی، کچھ سیکنڈ تک وہ بیٹھی اور کہا کہ سکینہ کہاں ہے؟ ام سلمہ رونے لگی، تڑپ اٹھی، کہا سکینہ کہاں ہے؟ تم نے سکینہ کو کیوں نہیں لایا؟ تو انہوں نے کہا کہ نانی جان اب سکینہ نہیں آئے گی، اب سکینہ آرام فرما رہی ہے، اب سکینہ سے ملاقات روز محشر میں ہوگی۔ یہ کہنا تھا کہ ام سلمہ نے بہت رویا، بی بی کو پانی لا کر دیا، کھانا لا کر دیا، کہا کہ جو 40 دن تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا، انہوں نے کھانے اور پانی کو دیکھ کر فرمایا کہ مجھے نہیں کھانا، اے پانی کے قطرے، اے پانی، اے کھانا، جب مجھے اور میری شیدانیوں کو، میرے بھائی حسین کو، اور اس سے بھی زیادہ ضرورت 6 مہینے کے علی اصغر کو جب تھی، تو تب تو کہا تھا تو مجھے نہیں کھانا، اب مجھے نہیں کھانا۔ جناب زینب نے کسی سے کچھ نہیں کہا، رسول اللہ کے روضے پر گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا۔ رسول اللہ کے روضے کے اندر گئی، دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ روایت ہے 24 گھنٹے، روایت ہے 3 دنوں تک اپنے آپ کو بند کر کے رکھی گئی، وہاں سے نکلی نہیں، اور کہا تھا مجھے کوئی آواز نہ دینا، کیونکہ مجھے اپنے نانا جان سے گفتگو کرنی ہے، مجھے اپنے نانا جان سے تمام تر قصے بتانے ہیں، تمام تر شہادت بتانی ہے، مجھے اپنے نانا جان سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، خبردار کوئی اندر نہ آئے۔ تو جناب زینب جب گئی رسول اللہ کے روضہ انور پر، یہ میں واقعہ آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جب مولا حسین روانگی مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو اپنے رسول اللہ کے قبر انور پر گئے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ کے روضے سے لپٹ کر، قبر انور سے لپٹ کر بہت رویا تھا مولا حسین نے، اور ٹھیک ویسے ہی جناب زینب گھش کھا کر زمین پہ گر گئی، اور رسول اللہ کے قبر انور پر انہوں نے لپٹ کے وہ روئی اور کہتی رہی، یا محمدہ یا محمدہ ملائکۃ السما حاضر حسین بن را، یا محمدہ یا محمدہ۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے نانا جان آپ پر تمام فرشتوں کی سلامتی ہو، اے نانا جان، اے نانا جان، میں زینب آئی ہوں آپ کے روضے پر، جس طرح میرا بھائی حسین آیا تھا آپ کے روضے پر، آج میں آئی ہوئی ہوں آپ کے روضے پر، اور آپ سے شکایت لے کر آئی ہوں کہ جتنے ظلم آپ کے بیٹوں پر نہیں کیا گیا، اس سے کئی زیادہ ظلم آپ کی بیٹیوں پر کی گئی ہے، جتنے آپ کے بیٹوں پر نہیں مارا گیا، اس سے بھی زیادہ آپ کی بیٹیوں کو مارا گیا ہے۔ جناب زینب
روتی اور کہتی کہ نانا جان آپ کی امت نے مجھے یہ زیور پہنائے تھے، آپ کی امت نے میرے ہاتھوں میں بیڑیاں، میرے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں رسن، یا آپ کی امت نے مجھے زیور پہنائے تھے. ہم تمام شیطانیوں کو اسیر کیا گیا، ہم تمام شیطانیوں کی ردا چھینی گئی. اے نانا جان آپ کے گھر سے پردگی کا رواج آیا ہے، آپ کے گھر سے پردہ آیا ہے. آج آپ کے گھر کی عورتوں کی پردہ اتاری گئی، پردہ چھینا گیا. اے نانا جان آج آپ کی شیطانیوں کو زخمی کیا گیا ہے. جناب سکینہ کو بہت مارا گیا، اسے ایسے مارے گئے کہ وہ وہاں کی شہیدہ بن گئی، زندان کی قیدی، زندان کی شہیدہ بن گئی. اور اس سے بڑی مصائب کے خیز جملے جناب زینب نے فرمایا، اجرکم اللہ ضرور کہیے گا، کہ انہوں نے فرمایا نانا جان میں آپ کے روزے کی چراغ بجھا دینا چاہتی ہوں، میں آپ کے روزے کی چراغ بجھا دینا چاہتی ہوں اور اپنے پشت کی تمام زخمی آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. اے نانا جان میں آپ کی اپنی تمام میں زخمی آپ لوگوں میں زخم دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کی امت نے مجھے کتنے کوڑے برسائے گئے، مجھے کتنا پتھر مارا گیا، مجھے خون سے لہو لہان کیا گیا، مجھے گرم پانی مجھ پر پھینکے گئے، مجھے اتنی اذیت دی گئی. اے نانا جان یہ کہتی تھی اور بہت روتی رہ گئی 3 دنوں تک. کہاں تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے قبر مبارک پر زلزلے آئے، ان کے قبر مبارک پر زلزلے آئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 بار رسول اللہ کے قبر انور پر زلزلے آئے، لرزہ طاری ہوا اور رسول اللہ کے قبر انور سے رونے کی صدا آئی. ایک دفعہ جب میرے مولا واقع حسین روانگی مدینہ، جب وہ روانہ ہو رہے تھے مدینے سے، 28 رجب کا وقت تھا. اس وقت 2 جب میرے مولا حسین کی شہادت ہوئی اور 3 جب جناب زینب کبریٰ کے زخم کو اپنی زخم بتانے لگی، دکھانے لگی، تو اس وقت بھی رسول اللہ کی قبر انور پر زلزلے ہوئے. اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی. جناب زینب 3 دن بعد نکلی اور کہا ام کلثوم میرے بھائی پر گریہ کرنا شروع کر دو، تمام کے تمام فرش عزا بچھا دو، ہمارے در کے پردے پر کالے پردے لگا دو. آج لوگ کہتے ہیں ہم کالے لباس کیوں پہنتے ہیں؟ غم میں دیکھیں یہ بیوی کہہ رہی ہے کہ اب غم کرنا ہے، اب گریہ کرنا ہے، اب مجھے مدینے والوں کو بتانا ہے کہ میرے آقا و مولا حسین کے ساتھ کیا کیا گیا، کس طرح سے شہید کیا گیا انہیں. کہا ام کلثوم نوحہ پڑھنا شروع کر دو. آج جو لوگ کہتے ہیں نوحہ کہاں سے آیا ہے، رسول اللہ کی گھر سے آئی ہے. نوحہ خانی رسول اللہ کے گھر سے آئی ہے، رسول اللہ کی شیطانیوں سے آئی ہے. ام کلثوم جناب زینب کی بہن. ام کلثوم کون تھی؟ مولا علی کی بیٹی، رسول اللہ کی نواسی تھی. وہ انہوں نے نوحہ پڑھنا شروع کر دیا اور جناب زینب نے ذکر ازا شہادت حسین پڑھنا شروع کر دیا. آج جو یہ اپنے گھروں میں آپ لوگ مجلس ازا کرواتے ہیں، میں ذکر کرتی ہوں، یہ جناب زینب کی سنت ہے، یہ جناب زینب کی سنت ہے جو آج آئی ہے. اور ویسے بھی قرآن کریم میں بھی آیت ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں مجلسوں کے دروازے کھول دو. سورہ مجدلہ کی آیت ہے، گھروں کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تمہارے لیے جنت کے باب کو کھول سکے. اتنی سب آپ تمام حضرات کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں. میں فیس بک پر بھی میں لائیو ہوں. میں آپ تمام حضرات سے جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ تمام تر جتنی بھی یہاں عورتیں یا خاتون مستورات یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، صرف ایک سوال. اتنا سب کچھ آپ لوگوں نے سنا، واقعہ کربلا سنا، شام غریبہ سنا. اب آپ بتائیے کہ کیا اس کے باوجود بھی ہمیں نیا سال کی خوشیاں پیش کرنی چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے؟
ہمیں کہنا چاہیے کہ محرم خوشیوں کا مہینہ ہے، خاص طور سے 10 محرم، خاص طور سے 10 محرم جو نئے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور سڑکوں پر نکلو، جی سڑکوں پر گھومو، کرنا چاہیے۔ یہ شام غریبہ سے لے کر 40 دن تک یہ منظر ہوا، ہماری شیطانیوں پر ظلم و ستم کیا گیا۔ اب لوگ یہ بھی کہیں گے کیوں روتے ہو؟ یہ سارے مصائب خیز منظر جب ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں رونا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور ویسے بھی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب کوئی بھی میرے مولا حسین، میرے نواسہ حسین پر روتا ہے تو اپنے لیے ایک جنت کا جگہ محفوظ کر لیتا ہے۔ سیدۃ النساء العالمین نے فرمایا تھا کہ جہاں کہیں بھی مجلس عزا ہوتی ہوں گی میں وہاں حاضر رہوں گی، موجود رہوں گی، اور ان تمام عزاداروں کے آنسو کے ایک ایک قطرے کو اپنی آنچل میں سمیٹوں گی، اور کل میزان عمل جب تولا جائے گا تو اس کی نیکی پر میں اس کے ایک ایک آنسو رکھوں گی، اور اس آنسو سے اس کی میں بخشائش کرواؤں گی اپنے نانا جان سے۔ یہ ہے رونے کا اجر، یہ حدیثوں میں آ گیا ہے کہ جب تک میرے عزادار، میرے حسین کے عزادار جنت میں داخل نہ ہوں گے تب تک میں داخل نہیں ہوں گی۔ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین نے فرمایا ہے۔ بہرحال یہی ساری باتیں تھیں جو شام غریبہ بھی ہو چکی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملے میں اور بھی کئی ایسے واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش نظر کروں گی۔ تب تک کے لیے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے دلوں میں رسول اللہ اور ان کے گھر والوں کی محبت و مودت اسی طرح جگہ رکھیں۔ مولا آپ لوگوں کو سعد و آباد رکھیں، کیونکہ تا حشر تک ہمیں یہی کام دے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری نماز کی قبولیت کتنی ہوگی، کب تک ہوگی، کہاں تک ہوگی، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں ہمیں یہ خاص طور سے اپورچونٹی مل رہی ہے، اسے میں اپورچونٹی ہی کہوں گی، جہاں ہمیں عزاداری کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو اس سے آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ بہرحال میں یہی دعا کروں گی کہ آپ لوگوں کو مولا سعد و آباد رکھے۔ جتنے بھی یہاں عزادار حسین مجلس عزا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی خواتین حضرات ہیں، میری مائیں بہنیں ہیں، مولا آپ تمامی حضرات کو مولا سلامت رکھے، آپ کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، آپ کے حلال رزق میں اضافہ عطا فرمائے۔ جی بہرحال میں اپنی تقریر یہیں ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم